ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد کا درس اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغید الارحام، کہ اللہ کریم جانتا ہے جو مادہ اپنے رحم میں اٹھاتی ہے اور وہ اس میں جو بڑھاتی ہے جو کم کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے پر ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے اور سب سے بڑا نہایت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تو میں سے کوئی بھی آہستہ سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے، اور ومن و مستخف باللیل، یا وہ رات کو چھپ جائے یا دل میں چلنے والا وصارب بالنہار، یہ سب اللہ کے علم میں برابر ہے۔ سواؤن یہ برابر ہے، ظاہر و پوشیدہ ہو ہماری نسبت سے اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک ذرہ زمین و آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ فرما دیتا ہے فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تم کو کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی چمکا دیتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادل پر مقرر فرشتہ، یہاں مانے رعد تسبیح کرتا ہے، کہتے یہ بادل پر مقرر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اور فرشتے والملائکہ من خیفتہ، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہیں گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، صواعق، اور پھر جس پر چاہے اس پر اس بجلی کو گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے متعلق لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ یہاں کچھ تشریح ہو گئی اور کچھ باقی ہے۔ یہاں یہ بات کل ہم نے کہ کتنے فرشتے مقرر کیا کیا حفاظت کرتے ہیں، اب یہاں کہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کو چینج نہیں کرتا۔ یہ بہرحال سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53 پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
اور یہاں بھی سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا۔ تو اللہ کریم جس قوم کو جو نعمت دیتا ہے اس کو بدلتا نہیں کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی، سلامتی، استحکام، خوشحالی اور عافیت کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ نعمت ان سے اس وقت تک سلب نہیں فرماتا، واپس نہیں لیتا، دور نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہ کر دے۔ تو یہاں پہ ایک اور آیت مقدسہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 6 میں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے زمین میں ایسے قوت دی، مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، جو تمہیں نہیں دی، تم سے زیادہ طاقتور تھے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی، مدرار بارش اور مطر، سیب وغیرہ نام ہیں، اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریا بنائے جو ان کے باغوں کے نیچے سے بہتے تھے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے نیست و نابود کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے مسلسل، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بار بار اپنے عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ایک وقت تھا کہ جب ایشیا، افریقہ اور یورپ، تین بر اعظموں کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا چرچا تھا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنی نااہلی سے ان حکومتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو گنوا دیا۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن انہوں نے اپنی رنگارنگ عیاشیوں، رقص و سرود کے محفلوں اور شراب کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو غرق کر دیا۔ انہوں نے اپنی قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا، اور اب پورا اسپین جو ہے عیسائی قومیت میں ڈھل چکا ہے، اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ غرناطہ اور قرطبہ نے بڑے نامور اسلام کے اسکالر پیدا کیے، قاضی عیاض اندلوسی، امام ابن عبد البر، علامہ عبد العباس قرطبی، علامہ ابو عبداللہ قرطبی، علامہ ابی علامہ ابی علامہ السنوسی، قاضی ابو بکر ابن العربی اور علامہ باجی، یہ سب بہت پائے کے محقق تھے۔ تفسیر، حدیث اور فقہ میں ان کے عظیم اور ضخیم تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں آج مسلمانوں میں، جن کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہا تھا۔ جب ان کے کتاب کو انسان، ان کو تاریخ کو پڑھتا ہے تو انسان خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ان کے مقابر، ان کے مکاتب، ان کے مدارس اور ان کے مساجد ویران ہو چکے ہیں۔ ماضی بعید کی تاریخ کا ذکر چھوڑیں، قریب کے حالات کو دیکھو۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ خطہ، یہ پاک زمین، پاک سرزمین پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی، سلامتی اور استحکام کے ساتھ اقتدار عطا فرمایا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائے،
تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ ہم دیں تو پھر یہ کریں۔ ہمیں جب وہ سورہ حشر اور وہ سورہ شورا کی آیت ہے نا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، تو بغاوت شرابیوں، بدکاریوں اور فسادات پر اتر آتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے جس وعدہ اور جس نعرے سے یہ ملک مانگا تھا، یہ اس وعدے کو پورا کرتے اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے، لیکن جب 24 سال تک انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اسلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات مشغول رہے، تو اللہ کریم نے ان سے آدھا ملک لے لیا، بنگلہ دیش کا ٹکڑا گیا۔ اب باقی آدھا ملک بھی اندرونی بیرونی خطرات کے زد میں ہے۔ لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ دشمن ہمارے سرحدوں پر اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا رہے اور ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں، اور لاقانونیت کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اسلامی حدود اور دیگر احکامات کو جاری کریں۔ اللہ اس پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہم اس کے برعکس سے ہم ایک دوسرے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، حالانکہ ہم میں سے ہر فرد مجرم ہے۔ علماء بھی خوش فہمی میں نہ رہیں، انہوں نے بھی کوئی اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے، اتحاد اتفاق کا درس نہیں دیا، ایک دوسرے کے اوپر کڑی نظر رکھی کہ اس کو دار اسلام سے کیسے نکالیں گے۔ یہ ایک اسلوب بنایا، سامنے بیٹھ کر کبھی بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ۔ عوام کو کیا اب وہ سنواریں گے؟ خود جو نہ سنورے، خود حالات خراب ہیں، وہ عوام کو سنواریں گے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن عملی میدان میں دیکھیں تو دوربین میں بھی نظر نہیں آتے کہ اب کوئی کسی سے بات کرے گا تو بولا یہ صلح کلیہ والا ہو گیا لگتا ہے۔ یعنی اگر تبلیغ کی نیت میں اب کسی کے پاس جائے اور کسی دوسرے نے دیکھ لیا تو بولا یہ تو فلاں ہو گیا، وہ دین کا کام تھوڑی کرے گا، پر وہ لگا رہا ہے عالم بریانی کی بات کرے، بولا زبردست مولوی، اور لنگروں کی بات کریں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالت کو نہیں بدلتا، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتے، کیا مقصد کہ جب وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ انتقام لیتا ہے، ان اللہ ذو انتقام ہے نا، تو پھر فلا مرد له، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی، پھر ان کی جب حالت برباد کرتا ہے تو پھر اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ فلا مرد له وما له من دونه من وال، اور اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں جو دیتا ہوں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، فلا ممسک لہ، اور جب میں روک لیتا ہوں پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم مسلمان تو کہتے ہیں ہمیں ترقی ملے، ہمیں قوت ملے، لیکن جس مقصد کی ہماری زندگی تھی وہ مقصد تو ہم بھول گئے نا، کہ آئیے ایک ایسے علماء کے ساتھ بیٹھے جو دین کا درس دیں ہمیں۔ اب وہ اپنے اپنے فرائضوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا کریں۔ ایک شخص ہے وہ نماز تک نہیں پڑھتا اور اس کا کام بیٹھو تو وزیر اعلیٰ یوں ہے، گورنر یوں ہے، وزیر اعظم یوں ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا، حالانکہ اس کا گھر کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہ سب کے سب بے نمازی اور کنجر کے بنے ہوئے۔ وہ بولے کہ اب کام اپنا کام کرے، تو کس منہ سے بات کر رہے؟ خود ہی کو تو سوار قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب فرماتے ہیں اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نا۔ تو مزید فرمایا اللہ وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے برق، بجلی، خوف اور امید دونوں۔ جب کسان دیکھتے ہیں اب بادل آ گئے، آسمان میں بجلی گرج رہی ہے،
تو اولوں سے بھی ڈرتے ہیں، طوفان سے بھی ڈرتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ اب رحمت کی بارش ہوگی، اور اللہ بھاری بادلوں کو جو ہے وہ چلاتا ہے۔ یہاں پہ رب کریم نے برق اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے، اور برق کے ظہور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاء اور اجزاء ہوائیہ سے مرکب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایسے برق پیدا کرتا ہے جو اجزاء ناریہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور پانی سرد اور مرطوب ہے، اور آگ گرم اور خشک ہے، اور سرد اور مرطوب گرم اور خشک کی ضد ہے، اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار ہے، اور اس کے سوا اور کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد کو وجود میں لائے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے، اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ان پر بجلی نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاکستر نہ کر دے۔ اسی طرح کبھی بارش سے لوگ اپنی فصلوں کی نشو و نما اور نفع کی امید ہوتی ہے، اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ ہر حادث ہونے والی چیز کا یہی حال ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو اس سے کسی ضرر کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور وہیں گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس بجلی کو گرا دیتا ہے، درا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمایا؟ وہ سخت گرفت کرنے والا ہے، وہ شدید المحال۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اراد یہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ پیارے قائد و جان کے پاس یہود آئے، اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے، وہ اس سے جہاں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہانکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو اس کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ یہ ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ صواعقہ یہ جو ہے صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ فضا آسمان کی گڑگڑاہٹ کو کہتے ہیں، اور کبھی اس عظیم آگ کو صاعقہ کہتے ہیں جو بارش اور بجلی چمکنے کے دوران زمین کی طرف نازل ہوتی ہے، عرف میں اس کو بجلی گرنا کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں، جس چیز پر یہ آگ گرتی ہے اس کو جلا ڈالتی ہے۔ وہ ہم نے کل واقعہ سنایا تھا عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کہ یہ حضور علیہ السلام سے انتہائی غلط بات ہے، اس کو شہید کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ ان کو ختم کر دے۔ تو اس اربد جو ہے بن ربیعہ اس پر یہ بجلی گری تھی، اور یہ اس وقت غرق تباہ ہو گیا۔ ایک حدیث سنا دوں آخری۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرب کے متکبرین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی بھیجا اور فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑے متکبر مغرور ہیں۔ پیارے قائد و جان نے فرمایا جاؤ اس کو بول دو۔ تو اس شخص کے پاس گیا اور کہا تم حضور علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کیا چیز ہے؟ اب کہتے ہیں رسول اللہ یہ اللہ کیا چیز ہے؟ مذاق کرنے لگا، متکبر تھا، غرور تھا، انہیں بڑا غرور تھا۔ تو کیا وہ سونے کا ہے یا وہ چاندی کا ہے یا وہ پیتل کا ہے؟
وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گیا اور آپ کو بتایا، اس نے کہا ہے اس نے ایسے ایسے کہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا پھر چلے جاؤ، بولے یا رسول اللہ بڑے متکبر ہیں، پھر گیا، پھر اس نے ایسے بکواس کیا، حضور نے فرمایا پھر چلے جاؤ، اس کو بلاؤ کہ حضور اور اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ پھر اس کے پاس گیا، آپ نے اس کو پھر تیسری بار بھیجا، اس نے پھر اس طرح کہا، اور جس وقت یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر بجلی گرا دی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہیں گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے، درا حال ہے کہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم ہے کہ قدرت والا ہے، کن فیکون ذات ہے، کسی کام کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر مخلوق کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو حالات چینج کرنے یہ اللہ کی ذات ہے۔ کل انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے کہ بت پرستوں کی نفی کہ بتوں کو پوچھتے ہیں، بت تو اپنے نفع نقصان کے بھی نہیں ہے، تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے، دنیا میں مسلمان ایک دوسرے سے مدد ہو، یہ وغیرہ اس پر گفتگو کریں گے۔ وسائل ہیں، اسباب ہیں، حقیقت میں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، وہی اس کائنات کا چلانے والا ہے، مدبر الامر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پیارے کلام کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس قرآن پر، یا اللہ تیرے پیارے نبی نے جو تعلیمات اس کی تشریحات ہمیں بتائیے، صحابہ کرام نے عمل کیے اور مجتہدین کرام نے جمع کر کے ہمیں پیش کیے، انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، عزت کا جینا یا اللہ عزت کے موت ہمیں نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔